السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ایم کیو ٹی وی یعنی محاسبہ قادیانیت ٹی وی۔ تو آج کا جو ویڈیو ہے اس میں جو سر سید احمد خان ہیں ان سے اختلاف مگر کیوں، ان کے بارے میں حقائق اور دلائل جو ہیں وہ پیش کیے جائیں گے۔ کچھ ویورز جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایسے کوئی ہوائی باتیں ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ دلائل پیش کیے جائیں گے کہ ان سے کن کن لوگوں نے اختلاف کیا اور اس اختلاف کی سب سے بڑی وجوہات جو ہیں وہ کیا ہیں۔ تو اگر آپ میرے اس چینل ایم کیو ٹی وی پہ نئے ہیں اور اس کو آپ نے پہلے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جو بھی نوٹیفیکیشن یا لیٹسٹ اپڈیٹ آئیں یا اس طرح کی جو بھی ویڈیوز آئیں تو وہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں اور آپ اس سے استفادہ کرتے رہیں۔ تو اب میں بلا تاخیر آپ کو دلائل کے ساتھ جو ہے وہ بتاتا ہوں کہ سر سید احمد خان سے اختلاف مگر اس کی کیا وجہ ہے، کیوں۔ تو سر سید کی چند تصنیفات۔ سر سید نے اسلام کے نام پر بہت سارے مضامین، مقالات اور کتب تحریر کی۔ ایک خلق الانسان یعنی انسانی پیدائش سے متعلق کتاب لکھی جس میں ڈارون کے اس نظریے کی تصدیق اور توثیق کی گئی ہے کہ انسان پہلے بندر تھا پھر بتدریج انسان بنا۔ یوں قرآن و سنت کی نصوص کا منکر ہوا۔ اسباب بغاوت ہند۔ 1857 میں مسلمانوں کے انگریزوں کے خلاف جہاد کو بغاوت کا نام دیا اور انگریز سامراج کے مخالف علماء اور مجاہدین پر کھلی تنقید کی۔ تفسیر القرآن 15 پاروں کی تفسیر لکھی ہے جو در حقیقت تعریف القرآن ہے۔ سر سید لکھتے ہیں، میں نے بقدر اپنی طاقت کے خود قرآن کریم پر غور کیا اور چاہا کہ قرآن کو خود ہی سمجھنا چاہیے۔ تفسیر القرآن 19 صفحہ اور جلد جو ہے یہ 2 ہے۔ چنانچہ سر سید نے اسلام کے متوارث ذوق اور نہج سے اتر کر خود قرآن پر غور کیا اور اسلام کے نام پر اپنے ملحدانہ نظریات سے فرنگیانہ اسلام کی عمارت تیار کرنا شروع کی، جس میں نہ ملائکہ کے وجود کی گنجائش ہے، نہ ہی جنت و دوزخ کا کہیں نشان ہے اور نہ ہی جنات و ابلیس کے وجود کا اعتراف ہے، اور معجزات و کرامات تو ان کے نزدیک مجنونانہ ہیں۔ خود سر سید کے پیروکار و معتقد مولانا الطاف حسین حالی، مؤلف مسدس، وفات جن کی دسمبر 1914 ہے، تحریر فرماتے ہیں کہ سر سید نے اس تفسیر میں جا بجا ٹھوکریں کھائی ہیں اور ان سے رقیق لغزشیں سرزد ہوئی ہیں۔ حیات جاوید مطبوعہ آگرہ، صفحہ 184۔ سر سید کی عربی شناسی۔ غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کا ایک دانت مبارک شہید ہوا تھا، چنانچہ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں، وَإِنَّ الرَّبَائِيَةَ الَّتِي کثرت لہو علیہ السلام، یعنی آپ دیکھیں کہ اس کا جو حوالہ دیا گیا ہے، پوری میں نے یہ عربی عبارت نہیں پڑھی ہے، تو السیرۃ النبویہ جلد 3 صفحہ 57۔ ترجمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کا داہنا نچلا دانت مبارک شہید ہوا تھا۔ فن تجدید و قرات کے لحاظ سے سامنے کے 4 دانتوں میں سے ایک کو ربائی کہتے ہیں، جیسے لغت کے امام ابن منظور افریقی لکھتے ہیں، ربائی کا لفظ سمانی کی طرح ہے، یعنی سامنے کے 4 دانتوں میں سے ایک۔ لسان العرب جلد 8 صفحہ 108۔ سر سید نے ربائی کا لفظ دیکھ کر اسے اربع 4 سمجھ لیا ہے اور حکم لگا دیا کہ آپ کے 4 دانت شہید ہوئے تھے، معاذ اللہ۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں، حضرت کے 4 دانت پتھر کے صدمہ سے ٹوٹ گئے۔ تفسیر القرآن جلد 4 صفحہ 64۔ جنت و دوزخ کا انکار۔ تمام مسلمانوں کو متفق عقیدہ ہے کہ جنت و دوزخ حق ہیں اور دونوں پیدا کی جا چکی ہیں۔ خود قرآن پاک سے یہ ثابت ہے، ارشاد خداوندی ہے کہ سورہ آل عمران آیت 133۔ ترجمہ، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین جتنی ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تیار کی جا چکی ہے۔ دوزخ کے پیدا کیے جانے کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے۔ ترجمہ، پس ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، جو کافروں کے لیے تیار کی جا چکی ہے۔ سر سید جنت و دوزخ دونوں کے وجود کا انکار کرتا ہے اور وہ لکھتا ہے، پس یہ مسئلہ کہ بہشت اور دوزخ دونوں بالفعل مخلوق و موجود ہیں، قرآن سے ثابت نہیں۔ تفسیر القرآن جلد 1 صفحہ 30۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ وہ مزید لکھتا ہے، یہ سمجھنا کہ جنت مثل باغ کے پیدا کی ہوئی ہے، اس میں سنگ مرمر کے اور موتی کے جڑاؤ محل ہیں، باغ میں سرسبز و شاداب درخت ہیں، دودھ و شراب و شہد کی نالیاں بہہ رہی ہیں، ہر قسم کا میوہ کھانے کو موجود ہے۔ ایسا بیہودہ پن ہے جس پر تعجب ہوتا ہے۔ اگر بہشتی یہی ہو تو بے مبالغہ ہمارے خرابات یعنی شراب خانے اس سے 1000 درجہ بہتر ہیں، نعوذ باللہ۔ تفسیر قرآن جلد 1 صفحہ 63۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ صورتحال ہے سر سید احمد خان جو اس کے عقائد کی اور نظریات کی، تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں۔ قرآن میں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کسی قرآن پڑھنے والے سے مخفی نہیں، مگر سر سید نے نہ صرف ان کا صاف انکار کیا بلکہ مذاق بھی اڑایا اور شراب خانوں کو جنت سے 1000 درجے بہتر قرار دیا، استغفر اللہ۔
کعبۃ اللہ شریف کے متعلق موقف۔ کعبۃ اللہ شریف کے متعلق موقف جو ہے، کعبۃ اللہ شریف بارے کی عظمت کے بارے میں قرآن و حدیث میں کافی تذکرہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے وضع کیا گیا ہے یہ وہ ہے جو مکہ میں ہے، بابرکت ہے اور جہاں والوں کے لیے رہنما ہے۔ سورۃ آل عمران آیت 96۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو جو کہ گھر ہے بزرگی اور تعظیم والا، لوگوں کے لیے قیام کا باعث بنایا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت 97۔ علامہ اقبال نے اسی کی تشریح میں فرمایا ہے، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاس باں ہیں، وہ پاس باں ہمارا۔ اب ذرا کلیجہ تھام کر سر سید کی حضرت سرائی کعبۃ اللہ کے بارے میں ملاحظہ فرمائیں۔ نقل کفر نباشد اپنی تحریف القرآن میں لکھتا ہے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پتھر کے بنے ہوئے چونکٹے گھر میں ایسی متعدی برکت ہے کہ جہاں 7 دفعہ اس کے گرد پھرے اور بہشت میں چلے گئے، یہ ان کی خام خیالی ہے، استغفر اللہ۔ اس چونکٹے گھر کے گرد پھرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے گرد تو اونٹ اور گدھے بھی پھرتے ہیں، تو وہ کبھی حاجی نہیں ہوئے، استغفر اللہ۔ تفسیر القرآن جلد 1 صفحہ 211 اور 251۔ اب دیکھیں کہ یہ تفسیر جو اس نے لکھی ہے سر سید نے، اب دیکھیں کہ کتنی اس نے گستاخیاں اور کفر کیے ہیں، اور پھر اس کے باوجود کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس نے کون سا اچھا کام کیا ہے۔ اگر دیکھیں کہ یہ پھر کفر، اور یہ کیا آپ کا، اگر آپ صاحب ایمان ہیں اور ان چیزوں کا تقدس جو بندہ پامال کر رہا ہے، بے ادبی کر رہا ہے، اس کے بارے میں آپ خود سوچیں کہ اس کا نظریہ کتنا جو ہے وہ کیسا نظریہ تھا۔ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے خود بخود کاری کو۔ مزید لکھتا ہے، کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا اسلام کا کوئی اصلی حکم نہیں ہے، استغفر اللہ۔ تفسیر القرآن جلد 1 صفحہ 157۔ تو یہ تو ایسی میں نے ابھی اور بھی سر سید کے بارے میں دلائل ہیں جو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پیش کروں گا، تو آپ خود غور کریں ان باتوں پہ اور سوچیں اور دیکھیں۔ میں نے حوالہ جات ساتھ جو ہیں وہ دیے ہیں، اور حوالے بھی ہیں ساتھ، کہ یہ سر سید کی جو ہے وہ حالت تھی۔ تو یہ اسلام میں بگاڑ پیدا کرنا، اور اب بھی اس کے پیروکار جو ہیں سر سید کی ایک چین ان کی آگے آ رہی ہے، اب بھی اس وقت پاکستان میں بھی موجود ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، اس کو لائک، کمنٹ اور شیئر کیجیے، تاکہ یہ اصلاحی میسج جو ہے وہ آگے لوگوں تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔